الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلم آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا الحمدللہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد کی خوشی میں الحمدللہ کائنات میں ہر طرف خوشی کی آپ کی آمد کا مہینہ آتا ہے تو خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اسلام میں یہ دو ہی مہینے ہیں ایک تو رمضان کا مہینہ ہے اور عید اس سے ظاہر عید کا تعلق رمضان سے ہے رمضان عید اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور ہمارے اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں رمضان بھی ملا ہے تو ربیع الاول والے کے صدقے ملا ہے اگر پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو اس کائنات میں نور نہ ہوتا بلکہ ہمیں ایمان بھی نہ ملتا وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رحمان ملا قرآن بھی تبھی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور خدا پایا تو اللہ رب العزت نے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے ہمیں وابستگی عطا فرمائی گزشتہ دنوں جو ہے وہ جب میں تقریر کر رہا تھا تو ایک شعر میں بیان کرنا چاہتا تھا غالباً عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر وہ مجھ پھر بعد میں یاد آیا تو ہمارے پیر صاحب وہ اکثر ایک شعر سناتے تھے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے اجی یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند ہے یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا اور اس عظیم نبی کی عظیم امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو میں نے جو آج تقریر کا عنوان سوچا ہے انشاءاللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اور یہ بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے تمام انبیاء کرام کا اس میں ذکر ہوگا اور سمجھیں کہ بہت ہی پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بڑا ہی شاندار جو ہے یہ ایک گلدستہ ہے یعنی میری تقریر کو میں شاندار گلدستہ نہیں کہہ رہا پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ ایسا ہے ہر نبی کا ذکر ہوگا اور ہر نبی کے ذکر کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوگا اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ذات گرامی ہیں سب سے افضل ہے میں آپ کی خدمت میں معنی عرض کروں اولا کا معنی پہلا اعلیٰ کا معنی اونچا the first one the top one the highest one اور the elevated one the respected سب سے زیادہ عزت والا سب سے اولا پہلے سے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کا آغاز ہی اسی سے فرمایا ہے اس جملے سے اس بحث سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اور تیسرے پارے کی بھی شان عجیب ہے کہ اس کے آغاز میں بھی انبیاء کرام رسول پاک کی فضیلت ذکر ہو رہی ہے اور اس کے آخری رکوع میں بھی جو ہے وہ رسول پاک کی ہی ذکر پہ ختم ہو رہا ہے آخری رکوع بھی اسی طرح وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اس سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ تو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ These prophets we have given preference one over other ایک نبی کو ہم نے دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے کچھ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے ان کا بھی اس سے بھی درجہ بلند فرما دیے ہیں ان میں ایک عیسیٰ ہیں عیسیٰ بن مریم ہیں کہ جن کی ہم نے جو ہے روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی ہے
تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ اس قرآن پاک کے حصے میں یہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام ہیں، لیکن انبیاء کرام میں کسی کو کسی پر زیادہ فضیلت حاصل ہے. یہ سب انبیاء کرام قابل تعظیم ہیں، اور قرآن پاک میں پوری بحث ہے لا نفرق بین احد من رسله، ایمان سب پہ لانا ہے، باعتبار ایمان سب برابر ہیں، باعتبار ایمان لانے کے ہمیں سب پر ایمان لے کر آنا ہے اور کسی میں فرق نہیں کرنا ہے. لیکن اگر فضیلت دیکھی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو تمام فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اب آئیے میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام اس پوری کائنات کی اصل ہیں. آدم علیہ السلام اس پوری کائنات کی اصل ہیں، ابو البشر ہیں. لیکن پیارا آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، لیکن پیارا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ایک جگہ پر کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ایک جگہ میں پڑھا وان آدم لمنجدل فی طینہ. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. آدم علیہ السلام کا ابھی جو ہے مجسمہ جو ہے آپ کا سٹرکچر تیار ہو رہا ہے، پانی اور مٹی کا سٹرکچر تیار ہو رہا ہے. میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو پیارا آقا علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی. اب ایک ایک کر کے آپ پوائنٹ سنتے رہیں گے. اس کو میں نے ٹوٹل کیا 26-27 پوائنٹس بنتے ہیں. دیکھیں آج کتنا ہم بیان کر سکتے ہیں. بڑا اندازہ کریں کہ آدم علیہ السلام جب بھی آپ یہ باتیں سنیں گے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. اس سے معاذ اللہ ہم کسی نبی کے لیے حقارت کا پہلو ہم ڈیگریڈ نہیں کر رہے، ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہے. ہم رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو فلاں نبی کے پاس یہ کوالٹی نہیں ہے، نبی کے پاس کوالٹی ہے، رسول پاک کے پاس کوالٹی ہے. رسول پاک کی افضلیت ثابت کر رہے ہیں. اس نبی کا مقام بھی بلند ہے، لیکن اس سے زیادہ بلند رسول پاک کا مقام ہے. وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی توہین کرنا کفر ہے. توہین نہیں کر رہے ہو، ہم رسول پاک کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. رسول پاک کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں. بیٹے کو کہا جائے یہ تیرا باپ ہے، بیٹے کو کہا جائے یہ تیرا باپ ہے تو اس بیٹے کو یاد دلایا جا رہا ہے، اس بیٹے کو یاد دلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب سنیں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت. لیکن پیارا آقا علیہ السلام تو آپ سے پہلے آپ کی نبوت ہے، آپ کی نبوت ثابت ہے اور آپ پہلے سے موجود ہیں، اس عالم میں آپ پہلے سے موجود ہیں اور اس پر قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح پھونکی، ان میں روح پھونکی گئی. لیکن رسول پاک علیہ السلام کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور حکمت کو بھر دیا. آپ کے سینے کو کھولا گیا ہے اور سینے کو کھول کر جو ہے اللہ رب العزت نے اس میں ایمان اور روشنی کو ڈال دیا. کبھی موقع لگے گا تو اس کو آسان کر کے ہم پوری گفتگو کریں گے کہ الم نشرح لک صدرک، اس کی کیا تفصیل ہے، کتنے موقعوں پر پیارا آقا علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا ہے. نمبر 3 جو بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. آپ کہتے ہیں کوئی یہ بات ایسی ہے جو رسول پاک علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن یہاں پر شاہ عبدالحق معتزلی فرماتے ہیں سجدہ کیوں کیا ہے؟ سجدہ اس لیے کیا کہ ہمارے نبی حبیب خدا محمد رسول اللہ کے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے جوہر روح میں نور محمدی کو ودیعت کرنے کے سبب تھا. یعنی معنی یہ ہے کہ نور محمدی رسول پاک علیہ السلام کا جو نور ہے، جو فزیکلی دنیا میں تشریف لانا ہے، وہ آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا. اس نور کی وجہ سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ نور چمک کر جو ہے پیشانی پر آ رہا تھا، وہ نور چمک کر پیشانی پر ظاہر ہو رہا تھا. آدم علیہ السلام کی اس نور محمدی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی ہے تو رسول پاک کے صدقے میں حاصل ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی رسول پاک کی فضیلت پتہ چلتی ہے. پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کنہوں نے کیا تھا؟ کنہوں نے کیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ؟ فرشتوں نے. سب مل کر کہتے ہیں کنہوں نے کیا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا. اللہ رب العزت تو سجدہ کرنے سے پاک ہے. یہ بات ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. سجدہ کرنے میں حق تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ شامل نہیں تھا، کیونکہ بجائے خود حق سبحانہ و تعالیٰ پر یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اس بات کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے.
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ رب العزت نے سجدہ کیا، نہیں، استغفر اللہ، یہ بات تو نہیں ہے. تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ساتھ میں اللہ رب العزت بھی درود اور سلام نازل فرماتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے ساری چیزوں کا علم آدم کو سکھا دیا. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب باتیں آپ کو بتا دی، بلکہ قیامت تک جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب آپ کو عطا فرما دیا. الرحمن علم القرآن، اس کی پوری تفصیل ہم سورہ الرحمن کی تفسیر بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب رکھا ہے اور قرآن کے سارے علم اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو عطا فرما دی. تو یہ فضیلت پتہ چلی کہ پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت کم ہے، پر ان کی بھی شان ہے. ایک جملہ قرآن پاک کا میں عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا، ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا. تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ حیات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. قیامت سے پہلے جو ہے وہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ادریس علیہ السلام جو ہے وہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ادریس علیہ السلام ہر سال حج میں ہوتے ہیں. ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچی معراج عطا فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہ دو باتیں حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی فضیلت اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو عطا فرمائی. نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غرق ہونے سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ڈوبنے سے بچا لیا. لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ قیامت تک پیارے آقا کی امت پر آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. اس قوم کو ڈوبنے سے بچایا ہے، اس قوم کو. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں جو امت تھی اور آپ کے بعد جو امت آئے گی قیامت تک، اس پوری امت پر کبھی آسمان سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ دیکھیں شان محمدی ہے. آپ شان نجی اللہ دیکھیں، حضرت نوح کی شان دیکھیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان کو ملاحظہ فرمائیں. ایک بات. اب دوسری بات آپ دیکھیں، اللہ ہوئے تو بڑا شاندار واقعہ ہے. میں نے بھی اس کو کافی سمجھے کہ سالوں کے بعد بڑا میرے ذہن سے نکل گیا تھا. کیا شان ہے، اللہ اکبر، آپ خود حیران ہو جائیں گے. اس سے پہلے دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اگر کسی کو سستی آ رہی تو دور ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں محفوظ رکھا. نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں محفوظ رکھا ہے. کشتی جو ہے چلتی رہی جو ہے وہ محفوظ رہی ہے. کشتی کو اللہ نے بچا لیا. کشتی ہے جو پانی میں اوپر رہتی ہے، قدرت کی نشانی ہے. اب پیارے آقا علیہ السلام کو یہ تو شان ملی نہیں ملی، اس بات کو سمجھیں. اللہ اکبر. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹے پاک ایمان لے کر آ گئے. ان کے حوالے سے آتا ہے ایک روز رسول پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا اکرمہ جو ہے پانی میں بیٹھے ہیں اور کہا اگر آپ سچے ہیں، یہ دیکھیں پانی میں بیٹھا ہوں، دوسرے کنارے پر پتھر ہے، آپ اس کو حکم دیں نا یہ چل کر میرے پاس آئے. اس کو حکم دیں یہ چل کر میرے پاس تیرتا ہوا آئے. پتھر تیرتا ہوا ہے. یہ مدارج النبوت میں شاہ عبد الحق محدث علی فرماتے ہیں. اور اس کنارے پر آ جائے اور ڈوبے بھی نہیں. پتھر کا کام ہے بھائی جسم ہے اور اندر جائے گا. آپ اس پتھر کو کہیں یہ آئے تیرتا ہوا اور ڈوبے بھی نہیں. رسول پاک علیہ السلام کی کیا شان ہے. رسول پاک ادھر ہی کھڑے ہیں اور وہ پتھر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا آیا، تیرتا ہوا آیا، وہاں سے نکل کر رسول پاک کے سامنے آیا اور اٹھ کر اس نے آپ کی شہادت، رسالت کی شہادت دی.
اس پتھر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد رسول پاک نے فرمایا تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس آ جائے، تو میرے پاس آ کر اس نے گواہی بھی دی، اے اکرمہ اب تم خوش ہو، اتنا کافی ہے۔ اب اکرمہ کی بھی کیا بات ہے، رسول پاک فرمایا اتنا کافی، اب تم خوش ہو؟ کہتے نہیں اس کو کہ اپنی جگہ واپس چلا جائے، اس کو کہیں اپنی جگہ واپس چلا جائے۔ تو رسول پاک نے اشارہ فرمایا، وہ پانی پر تیرتا ہوا وہ پتھر واپس چلا گیا۔ کشتی چلی اللہ کے حکم سے، کشتی چلی، نوح علیہ السلام کی کشتی چلی اللہ کے حکم سے، اور وہ چلتی رہی چلتی رہی۔ یہاں پر جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ کشتی تھی۔ پیارے آقا کی شان یہ کہ پتھر پر حکومت فرما رہے ہیں، اور پتھر جو ڈوب نہیں رہا۔ یہاں پر شاہ عبدالحق مودودی ذیلی اس فرق کو سمجھاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پتھر کا پانی پر تیرنا اور اس کا غرق نہ ہونا، پتھر کا پانی کے اوپر تیرنا اور نہ ڈوبنا، یہ لکڑی کی کشتی کے پانی پر تیرنے سے زیادہ عجیب بات ہے۔ لکڑی کی کشتی جو تو سب مانتے ہیں کہ چلتی ہے وہ تو، اور ڈوبی نہیں، وہ تو اللہ کی شان ہے، لیکن ایک پتھر پانی پر تیر کر آئے، یہ بات تو زیادہ عجیب ہے نا۔ یہ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کی شان عطا فرمائی۔ اب جو ہے یہ چوتھے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس میں بھی کہیں سمجھیں کہ 5 سے 6 پوائنٹس اہم پوائنٹ ہیں۔ مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس فضیلت کے مقابلے میں نمرود نے بڑے جو ہے دشمنی کی، اور نمرود نے آگ جلائی، اور آگ جلا کر اس نے جو ہے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے گویا کہ یوں کہیے کہ آگ کے اندر تشریف لے آئے، دشمنوں نے آپ کو آگ کے اندر پھینکا۔ پیارا آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا یہ معاملہ ہوا؟ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، آگ کو سلامتی والا کر دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے کافروں کی جو جنگ تھی، جو جنگ کی آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سرد فرما دیا۔ جنگ کی جو آگ تھی اس میں جو ہے یہ دنیا کی آگ سے زیادہ، جو لکڑیوں کے ذریعے آگ جلتی ہے، اس آگ سے زیادہ جو خطرناک جنگ تھی وہ ان کی آپس کی، جو اس سے زیادہ جو خطرناک آگ تھی وہ ان کی آپس کی لڑائی تھی۔ رسول پاک تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے ان کی پرانی جو آگ تھی لڑائی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اس بات کو سمجھیں، وہ آگ کیا تھی؟ جو یہ آگ لکڑیوں کے ذریعے جلائی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام والی آگ لکڑیوں کے ذریعے جلائی گئی تھی، وہ جو آگ تھی تلواروں کے ذریعے چلتی تھی، ایک دوسرا تلوار مار رہا ہے، تیر مار رہے ہیں، اور جو ہے اب قرآن پاک میں ہے کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ جنگ کے لیے آگ کو جلاتے تھے، اطفأها اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بجھا دیا۔ کافروں نے بہت چاہا کفر کی آگ بھڑکے، وہاں پہ لکڑیوں کے ذریعے آگ بھڑکائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہاں پر جو کفر کی آگ جلی ہوئی تھی اللہ رب العزت نے پیارا آقا علیہ السلام کے ذریعے اس کفر کی آگ کو بجھا دیا، اور اسلام کی جو ہے ٹھنڈک کو اللہ تعالیٰ نے عام فرما دیا۔ یہ فرق ہے، آپ سمجھیں۔ پھر آپ دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت دی ہے، کیسا کمال دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں آئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا جس کا نام محمد بن حاتب ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد بن حاتب۔ یہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میرے اوپر جوش مارتی ہوئی ہانڈی الٹ گئی جس سے میری تمام کھال جل گئی، میرے والد مجھے رسول پاک کے پاس لے کر آئے، رسول پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میری جلی ہوئی کھال پر لگایا اور دعا فرمائی اذهب الباس رب الناس، اے انسانوں کے رب اس کی تکلیف کو دور فرما۔ تب میری پوری کھال جل گئی تھی، لیکن رسول پاک کی دعا سے جو ہے وہ پوری جلی ہوئی کھال سے میں ایسا شفا ہوا کہ کبھی میرے جسم میں تکلیف ہی نہیں ہوئی، کبھی میرے جسم میں تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہاں پہ رسول پاک کی دعا سے جلے ہوئے آدمی کی بیماری دور ہو رہی ہے۔ آپ فرق سمجھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، دوسرا پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے، مقام خلت عطا فرمایا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے، مقام خلت، دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بھی بنایا ہے اور اپنا حبیب بھی بنایا ہے، خلت بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے محبوب بھی اپنا بنایا ہے۔ نمبر 3، رسول پاک علیہ السلام کو شفاعت عام سے خاص فرمایا ہے۔
قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو بھی شفاعت، ہر ذی فضیلت کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، حاجی ہوگا، عالم ہوگا، ولی ہوگا، شفاعت کرے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو شفاعت عام دی ہے، رسول پاک کی شفاعت ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت سے زیادہ خاص ہوگی، زیادہ یعنی عزت والی ہوگی، وہ زیادہ اس کی تکریم ہوگی، اور با اعتبار لوگوں کے وہ زیادہ عام ہوگی، ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہم جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ کہیں کہ اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی تھی جوانی میں۔ اس پر پوری تقریر میں اعتکاف میں کرتا ہوں کہ جوانی کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے جوان اگر ہوں تو یہاں پر ینگسٹرز ہیں، ان کو کہوں گا کہ ینگسٹرز کو جمع کریں، اس میں ورکنگ کریں۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جوانی ہے، جوانی میں ایسی جو ہے بردباری ہے اور ایسی بہادری ہے، ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہیں اور ہتھوڑے کے ذریعے جو ہے وہ سارے بتوں کو گردنیں توڑ دیتے ہیں، سارے بتوں کی گردنیں توڑ کر سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ فَجْعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا، سب کو چورا کر دیا، بڑے جو ہے بت کو چھوڑ دیا۔ جب پوچھا کہ کیا ہوا، کہ بڑے سے پوچھ لو، لگتا ہے آج بڑے نے چھوٹوں کی پٹائی کر دی، آج بڑے نے چھوٹوں کی پٹائی کر دی، ایسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہتھوڑا پکڑ کر جو سارے بتوں کی پٹائی ہو رہی ہے، سب کو توڑ دیا۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی جب بات آتی ہے، رسول پاک مکے میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بت ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے لکڑی کے ذریعے اشارہ کیا ہے، آپ کا اشارہ کرنا ہے، جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل مٹ چکا ہے۔ آپ لکڑی کے ذریعے اشارہ فرماتے جاتے ہیں اور اس کی گردنیں جو ہے کٹتی جاتی ہیں، سارے بت اندھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمایا۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ رسول پاک نے جب جھگڑا ہوا رسول پاک کے زمانے میں تو رسول پاک نے اس کے اندر حجر اسود کو نصب فرما دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اور رسول پاک نے حجر اسود کو نصب فرمایا ہے، اور نصب فرمانے کے بعد میں حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہے حجر اسود کی آنکھ بھی ہوگی، زبان بھی ہوگی، حجر اسود کی آنکھ بھی ہوگی، زبان بھی ہوگی، قیامت کے دن اپنے زیارت کرنے والوں کو پہچانے گا اور اپنی زبان سے ان کی شفاعت بھی کرے گا۔ اب بتائیں تو رسول پاک کا عمل زیادہ قوی ہو گیا، زیادہ مضبوط ہو گیا۔ تو یہ شان ہے، ایک طرف شان ابراہیمی ہے، ایک طرف شان مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر لے گیا، لیکن جب پیارے آقا علیہ السلام کی بات آئی، جس کو شایع ہے عرش کا جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ رسول پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے عرش کا جلوس عطا فرمایا، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ ساری مشعلیں جس کے آگے بجھ گئی، بلکہ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان، کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی تو موسیٰ ہی ہیں، کیا شان ہے۔ ہر نبی ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی خوشبو کا کوئی مماثل نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی خوشبو کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ وہ شعر ہمارے پھر سب نیند کی حالت میں پڑھتے تھے، ازل سے لائی ہستی میں آرزو رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، غور سے سنیں، جاگنا سو تو نہیں رہنا، آج تو پوری رات جاگنے کی ہے، کل پورا دن پھر زور تک سونے کا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہفتے کی رات جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پھر ابھی تو تہجد شروع کرتے ہیں، ابھی تہجد، اور ابھی سے آج رات، ابھی چاند نہیں ہوا پاکستان میں لیکن بڑی رات کا اعلان ہو گیا ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہمارا دوست ہے کراچی کا مشہور نعت خواں حافظ بلال قادری، تو اس کا پوسٹر آیا کہ رات کو 2 بجے جشن صبح بہارا کا پروگرام ہوگا، 3 بجے مفتی آصف عبداللہ صاحب کا جو ہے درس قرآن ہوگا۔ وہ ابھی اس سے بڑی رات کی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی، پوری رات کے پروگرام ہوں گے، اور ہفتے کی رات کو تو ربیع الاول میں پوری رات جاگتے ہیں، پھر فجر کے بعد حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں۔ کس کا ناشتہ کرتے ہیں؟ حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے ہیں۔ جو پنجابی ہوتے ہیں وہ لسی پیتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں قورمے نہاری کھاتے ہیں، پھر ڈٹ کر سوتے ہیں، پھر ظہر میں اٹھتے ہیں، وہ سمجھے آپ۔ تو آج تو ہفتے کی رات ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، ہمت رکھیں تھوڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب شان دیکھیں، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ آپ کی جو اسٹک ہے وہ اژدہا بن جاتی ہے. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، آپ اسے ڈال دیں یہ دوڑتا ہوا اژدہا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اژدہا بن جائے گا. اے موسیٰ آپ عصا پھینک دیں، یہ عصا جو ہے اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ہڑپ کر جائے گا، کھا جائے گا. موسیٰ کی شان یہ ہے علیہ السلام کہ عصا پھینکے تو اژدہا بن جائے. پیارے آقا علیہ السلام عصا ہے، سانپ ہے. کیا ہے؟ سانپ ہے، جانور ہے. وہ جانور جو ہے اژدہا بن جاتا ہے اور اس جانور اس ڈنڈے میں اسٹک میں حرکت آتی ہے، اسٹک اژدہا بن جاتا ہے. لیکن پیارے آقا کی شان یہ ہے وہ اسٹک آپ کے یاد میں رونا شروع کر دیتی ہے. کون سی اسٹک؟ یہاں پر شاہ عبدالحق معتزلی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے لکڑے کو اژدہا بنا دیا، لیکن پیارے آقا نے اس لکڑے کو اپنا دیوانہ بنا دیا. پیارے آقا نے اس لکڑے کو اپنا دیوانہ بنا دیا. تو بتاؤ فضیلت کس کی ہوئی؟ سانپ بنانے کی فضیلت ہوئی اور لکڑے کو دیوانہ بنانے کی فضیلت ہوئی؟ ہاں، کیا فضیلت ہوئی؟ تو یہ بات ہے. یا آپ سودا بیچیں کسی کو، کسٹمر مال لے کر چلا جائے، لیکن کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں مال تو لے جاتے ہیں لیکن دل اپنا ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے نا بھائی، ہمیشہ کا کسٹمر بن جائے تو وہ بات الگ ہوتی ہے. ایک دفعہ کا کسٹمر تو کیا کسٹمر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑے کو اژدہا بنایا، میرے آقا نے لکڑے کو جو ہے وہ لکڑا نہ رہا، اس تو نے ہنانا شریف بنا کر جو ہے اسے جنت کا درخت بنا دیا، اسے جنت کا درخت بنا دیا. اور وہ رو رہا تھا. اس کی پوری تفصیل میں نے پہلے جو ہے بخاری شریف کی اس میں پورے عرض کی تھی، پورا واقعہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے لکڑے کو اژدہا بنایا، اللہ کے حکم ہوا تو آپ نے لکڑے کو پھینکا تو اژدہا بن گیا. لیکن پیارے آقا کی شان یہ ہے ابو جہل، رسول پاک وضو فرما رہے ہیں یا رسول پاک تشریف فرما ہے، وہ ابو جہل آیا بدبخت، وہ جو ہے اس نے بڑا پتھر اٹھایا، وہ بڑا پتھر جو ہے اٹھا کر معاذ اللہ اس نے جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اسے نہیں کر سکا کچھ، اس کا پھنس گیا ہاتھ. اب ساتھیوں میں گیا، بولا کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں کر سکا، بڑی بڑی ڈنگیں مارا تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں کیا کرتا، مجھے 2 اژدہے نظر آ گئے. مجھے موسیٰ علیہ السلام لکڑا پھینکے تو اژدہا نکلے، اور پیارے آقا کو لکڑا پھینکے بغیر ہی 2 اژدہے موجود ہیں. دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرما، 2 اژدہے موجود ہیں، یعنی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، ویسے ہی 2 اژدہے موجود ہیں تابع دار بن کر، وہ آپ کے حکم پر چاہیں تو ابو جہل کو ہڑپ کر جائیں. اس نے کہا میں نے کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ 2 کاندھوں کے قریب جو ہے اژدہے بیٹھے ہوئے تو میں ڈر کر بھاگ گیا. 2 باتیں. تیسری بات جب بات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی تو قرآن پاک میں ہے وَتَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر یوں نکالیں تو یوں نکالیں گے تو بالکل ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. یہ جو ہے روشنی کا کام کرے گی، اور یہ ہاتھ میں جو روشنی ہوگی یہ بیماری نہیں ہوگی، یہ روشنی ہوگی. تو یہاں پر بزرگان دین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہاتھ بغل میں ڈالیں تو ہاتھ روشن ہو، اور میرے آقا کا تو سر سے لے کے پاؤں تک روشنی ہی روشنی ہے، سر سے پاؤں تک جو ہے روشنی روشنی ہے. اور حقیقت جو روشنی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. حقیقت کا پردہ جو آپ نے ابھی ظاہر نہیں کیا ہے. 2 باتیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے ذکر کیا. پھر اس بات کو مزید سمجھیں. حضرت موسیٰ علیہ، یہ تو سمجھیں کہ ایسی بات ہے کہ مزے کو مزہ آ جائے. اللہ اکبر. بات اگر محبت کی اگر سمجھنی ہو، پیارے آقا کی شان کو سمجھنا ہو، توجہ آپ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہاتھ بغل میں ڈالیں تو ہاتھ روشن ہو، ہاتھ بغل میں ڈالیں تو ہاتھ آپ کا روشن ہو. میرے آقا کی شان ایسی ہے آپ کے غلاموں کے ہاتھ روشن ہو جاتے ہیں، آپ کے غلاموں کے ہاتھ روشن ہو جاتے ہیں. کتنے شاندار واقعات ہیں. اللہ اکبر. کہ قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ اندھیری رات تھی، اندھیری رات، عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، باہر گئے تو اندھیرا ہے، زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی اور بالکل اندھیرا چھا گیا تھا. رسول پاک علیہ السلام جانتے تھے اب یہ نمازی کو دور جانا ہے. اب آج کل کا نمازی ہوگا تو میرے پاس ٹارچ ہوگی، میں ٹارچ دے دوں گا، کوئی آدمی ہیلپ کر دے گا، ایک بوڑھا آدمی جو ہے فلاں شخص سے یہ گھر پہنچ جائے. ٹھیک ہے بھائی. اب رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. وہ نمازی ہیں، حضرت قتادہ بن نعمان ہیں. رسول پاک نے جو ہے ٹہنی نکال کر دے دی. اب وہ ٹہنی، وہ بھی ظاہر صحابی تھے. کیا تھے؟ صحابی تھے. یعنی وہابیوں کا عقیدہ تو آج کا ہے، وہ صحابی رسول تھے. رسول پاک علیہ السلام نے جو ہے ٹہنی دی. وہ فرماتے یا رسول اللہ کوئی دعا بتا دیں، کوئی دعا بتا دیں.
کچھ کر دعا فرما دیں، ٹہنی سے کیا ہونے لگا ہے؟ وہ جانتے تھے جس کو جو ہے حضور چاہیں تو یہ وہ جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے، وہ بے جان چیز کو بھی جان عطا فرما دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ وہ کھجور کی ٹہنی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھیں گے اب ظاہر جیسے پوری عربی عبارت ہے، اور عربی عبارت پڑھنے جاؤں گا تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رسول پاک علیہ السلام ٹہنی تھی، کہاں میں راستے میں جا رہا ہوں، 10 گز آگے 10 گز پیچھے، جہاں جا رہا ہوں لکڑی سامنے رکھ رہا ہوں، کھجور کی ٹہنی 10 گز تک روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب گھر، اب رسول پاک نے فرمایا دیکھو یہ ٹہنی دے رہا ہوں، ساتھ میں فرمایا تھا دیکھو جب گھر پہنچو گے تو اس میں سے کالا سانپ نکلے گا، تم اس کو مار کر پھینک دیں۔ جب گھر پہنچو گے تو لکڑی میں سے کالا سانپ نکلے گا، مار کے پھینک دینا، پھر گھر چلے جانا۔ تو میں نے ایسا ہی کیا، جب میں وہاں سے مسجد سے نکلا ہوں میں نے یوں کھجور کی ٹہنی یوں کرتا رہا، یوں کرتا رہا، 10 گز تک روشنی ہوئی، گھر کے دروازے پر پہنچا، پہنچنے کے بعد جو ہے میں نے یوں کرا، روشنی ختم ہوئی، سانپ نکلا، میں نے سانپ کو مارا، میں گھر کے اندر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ روشن ہو جائے، میرے پیارے آقا علیہ السلام تو لکڑی کو روشن کر دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ اسی طرح بڑا یہ شاندار واقعہ ہے، حضرت عباد بن بشر اور اسید بن حدیر ایک اندھیری رات میں رسول پاک کی خدمت سے باہر نکلے، دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، پرانے زمانے میں کلچر تھا، ٹریڈیشن تھا، لاٹھیاں رکھتے تھے۔ راستے ان میں سے ایک ہی لاٹھی روشن ہو گیا، اب چل رہے ہیں۔ رسول پاک نے وہاں پر تو یہ فرمایا تھا کہ خود لاٹھی دی تھی، خود کھجور کی ٹہنی دی تھی، یہاں پر یہ کیا خود مسجد سے نکل گئے، راستے میں اندھیرا ہے، راستے میں اندھیرا ہے، ان دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں دی، دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں دی، راستے میں اندھیرا خود بخود ہو گیا، اچانک سے جنگل آ گیا، ایک ہی لاٹھی خود بخود روشن ہو گئی، خود بخود روشن ہو گئی بھائی، ایک ہی لاٹھی خود بخود روشن ہو گئی، روشنی میں چلتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا گھر الگ تھا، اس کا گھر الگ تھا، عباد بن بشر ان کا گھر الگ ہے، اسید بن حدیر ان کا گھر الگ ہے۔ اب کیا ہوا بھائی، الگ ہوئے، اب یہ الگ ہو رہے ہیں، تو یہ الگ ادھر گئے تو وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، ان کی لاٹھی میں۔ تو محدثین فرماتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ اصل میں معاملہ یہ کہ رسول پاک اللہ کے نور ہیں، وہ حضور کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، تو جو حضور کی بارگاہ سے ہو کر آتا ہے وہ تو کیا حضور کے صدقے اس کی لکڑی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ حضور کے صحابہ مشکل میں آئے، راستے میں اندھیرا تھا، اللہ رب العزت نے پیارے آقا کے صدقے اس لکڑی کو بھی روشن فرما دیا، یہ پیارے آقا کی شان ہے۔ پھر ایک واقعہ یوں ملتا ہے، اسے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، حمزہ اسلمی کہتے ہیں ہم رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، اندھیری رات ہوئی، ہم سفر میں ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے، تو کیا ہوا، میری انگلیاں خود بخود روشن ہو گئی، میری انگلیاں، صحابی فرماتے ہیں میری انگلیاں روشن ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی انگلیاں روشن ہو رہی ہیں، یہاں پر حضور کے صدقے حضور کے غلاموں کی انگلیاں روشن ہو رہی ہیں، میری انگلیاں روشن ہو گئیں، ان کی روشنیاں باہم مل گئیں، اور اس روشنی سے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہاتھ روشن ہونے کا آپ نے سنا۔ پھر ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اپنی قوم کو دعوت دینے گئے، تو جس طرح اس زمانے میں دلیل پوچھی جاتی ہے کہ تمہارا مذہب سچا ہے تو کیا ہے اس میں دلیل، تم پروفٹ محمد کو مانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کیسے یہ نبی ہیں، قرآن واقعی آخری کتاب ہے، دلیل دو۔ اس زمانے میں معجزے مانگے جاتے تھے، تو یہ صحابی جو ہیں اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا رسول پاک علیہ السلام میری قوم جو کوئی نشانی مانگے گی تو کوئی نشانی تو دیں، میرے پاس معجزہ تو ہے نہیں، میں نبی تو ہوں نہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کوئی نشانی دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ نے بغل میں ہاتھ نہیں ڈالا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یوں جو ہے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی یہ انگلی مبارک رکھی ہے، تو اس کے یہاں پہ روشنی ہو گئی۔ کہا تم جب جاؤ گے تو روشنی دیکھیں گے کہ یہی تمہارے سچے نبی کے صحابی ہونے کی علامت ہے۔ انہوں نے فرمایا یار دونوں آنکھوں کے درمیان نور روشن ہو گیا، اللہ جو انسانوں میں نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کے حبیب کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے تھوڑا تم جاؤ کہ یا رسول مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری قوم کو میں جانتا ہوں وہ مانے گی نہیں، وہ کہے کہ تمہیں برس، تمہیں جو کوڑ کا مسئلہ ہے، تمہیں برس کی بیماری ہے، تم بیمار ہو، تو آپ ایسا کریں کچھ اور حل فرما دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس نور کو اس کے ہنٹر میں، اس کے کوڑے میں منتقل فرما دیا۔
اب جب اپنی قوم میں جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، قوم نشانی پوچھے گی تو یوں ہنٹر جو ہے، کوڑا جو جانور پہ جو مارتے ہیں، وہ جب یوں کرے گا تو اس میں روشنی ہو جائے گی. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے میریکل دے کر بھیجا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، ایک بات تو رہ جاتی ہے. وہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے سمندر میں عصا مارے تو سمندر میں راستہ بن جائے، سمندر میں راستہ بن جائے. اب بتائیں سعودی عرب میں، اس زمانے میں سعودی عرب کہتے ہیں، اس زمانے میں عربین پیننسولا آپ کہیں، اس زمانے میں کون سا تھا؟ ڈیزرٹ میں کون سا دریا آ گیا؟ یہ تو بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ اس معجزے میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے سمندر میں عصا جو ہے اپنا رکھیں، سمندر آپ کے لیے راستہ بنا دے. پیارے آقا علیہ السلام کو تو یہ شان عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا ماریں تو سمندر پھٹ جائے. سمندر تو زمین میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی زمین میں ہے، میرے آقا کی حکمرانی آسمانوں میں ہے. آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. تو بتائیں بڑا معجزہ کون سا ہوا؟ زمین کا ہوا یا آسمان والا ہوا؟ سمندر کو پھاڑنا آسان ہے یا چاند کو پھاڑنا جو ہے مشکل کون سا کام ہے؟ سمندر کو پھاڑنا مشکل ہے، چاند کو پھاڑنا مشکل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی فضیلت دی. اس میں دوسرا پوائنٹ بھی ہے، وہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، عصا مبارک کا فیض یہ ہے کہ سمندر میں راستہ بن جائے. پیارا آقا علیہ السلام کا فیض یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں محدثین کرام کہ زمین اور آسمان کے درمیان بھی ایک دریا آتا ہے. جب زمین سے نکلتے ہیں آسمانوں پر جاتے ہیں تو وہاں کا بھی ایک دریا ہے. کہ دنیا کے سارے سمندر دریا مل جائیں تو اس آسمان کے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ بنتے ہیں. اس آسمان کے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ بنتے ہیں. جب معراج کی رات آئی تو پیارا آقا علیہ السلام نے اس دریا کو پھاڑ کر کے جو عرش الہی پہ تشریف لے گئے. تو یہ شان بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. رسول پاک کی زندگی ظاہری حیات مبارکہ میں تو ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا. 5واں پوائنٹ موسیٰ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے، جاگرے سو رہے ہیں، درود شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. جب قوم نے پانی مانگا ہے تو ہم نے موسیٰ سے یہ فرمایا ہے کہ اپنا عصا پتھر پر مارے. پھر کیا ہوگا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل جائیں گے. اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پر پڑے، پتھر جیسی بے جان چیز سے اور پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکل جائیں. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو ایسا معجزہ ہوتا ہے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اب بتائیں کہ کون سا معجزہ بڑا ہوا؟ پتھر سے تو پھر بھی پانی سمجھ میں آتا ہے، لیکن خون کے اندر سے کون سا پانی نکلے گا؟ گوشت اور پوست فارسی میں کہتے ہیں. گوشت میٹ اندر کا جو گوشت ہے، اور پوست کہتے ہیں کھال کو. تو کھال کے اندر سے پانی کے فوارے کب سے نکلتے ہیں؟ تو بڑا معجزہ کون سا ہوا؟ پانی کے چشمے بہ گئے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو قلم جوش میں آیا، آپ فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جب وہ جوش پر آتی ہے جب تشنے سیراب ہوا کرتے. تو یہ شان تھا. پھر نمبر 6 اور نمبر 7 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام فرمایا، شاندار کلام فرمایا. لیکن رسول پاک علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ایسا کلام فرمایا جو کسی سے نہیں فرمایا، اور لا مقام کلام فرمایا. ایسی جگہ پر اللہ رب العزت نے بلایا ہے جہاں پر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے کلام کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کو ہے سینہ پر ہے، پیارے آقا کی مناجات عند سدرۃ المنتہا. فرق آپ سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مناجات فرما رہے کو ہے طور پر، اور پیارے آقا علیہ السلام مناجات فرما رہے ہیں سدرۃ المنتہا پر. اب آخر میں عرض کروں چونکہ 39 منٹس ویسے ہو چکے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ اور بھی باتیں ہیں لیکن میرے خیال سے ہو نہیں سکیں گی. اتنا ہی ہم آخر میں صرف حضرت ہارون علیہ السلام کا
بلکہ ہارون علیہ السلام کا میں اسکپ کرتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے مختصر ہے، اس پر میں آج کی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی شان ہم نے سنی، اللہ اکبر۔ کل پھر میں یہیں سے اس کو انشاءاللہ ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا، 1 گھنٹہ ہو سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں آپ کے اندر کتنا، آج کل دیکھوں گا، پھر اس کے بعد آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں گفتگو بڑھاؤں گا۔ تو آخر میں یہ حضرت یوسف، آج ہم نے کن کا ذکر کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی ایسے تو نہیں رہ تو نہیں گئے؟ نہیں، 5 الحمدللہ انبیاء کرام کا ہم نے ذکر کیا، تقریباً یہ 15 پوائنٹ ہم نے ذکر کیے۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جو معجزہ تھا آپ کا حسن تھا۔ اللہ رب العزت نے کیسا حسن عطا فرمایا، اللہ اکبر، کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مطلب وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، وَقُلْنَا، ان سب نے کہا یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اتنا بے خیال ہو، آدمی توجہ ہی ہو، اور پڑھے لکھے تو نہیں کہیں گے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن سمجھدار، جس سے تفسیر میں آتا ہے اشراف مصر، دا ریسپیکٹڈ پیپل آف دا ایجپٹ کے عزت دار گھرانے کی خوبصورت سمجھدار عورتیں تھیں۔ وہ بے وقوف یا ایسا نہیں کہتے جو بیٹھی بھی تھی بی بی زلیخا کے سامنے جو تھی، وہ ایسی نہیں تھی، سمجھدار عورتیں تھیں۔ لیکن کیا ہوا، جب حسن یوسف کو دیکھا تو دنیا جو ہے وہ ایسی بیگانی ہو گئی۔ کاش ایسی بیگانگی تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں نماز میں نصیب ہو جائے، جو ہے ایسی نماز کہ آدمی کو پتہ ہی نہ ہو، اللہ اکبر، وہ جو ہے ایسی بیگانگی، وہ عشق مجازی میں اور حسن یوسف میں۔ عشق بھی آپ نہیں کہے کہ حسن ابھی تو عشق کی کیفیت بھی نہیں ہے، عشق تو بعد میں ہوا۔ پھر وہ ہر عورت جا کے پرپوزل دینے لگی۔ اب اللہ اکبر، وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا ہے، ہاتھ کاٹ دیا پتہ نہ چلا، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو 50% ہے، نصف حسن ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا حسن تو کل حسن ہے۔ اسی لیے وہ استاد زمان مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، یا غالب مفتی اعظم نہیں، مولانا حسن رضا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے حسن کو چھپا کے رکھا ہے، آپ کے حسن کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہ شان یوسفی ہے کہ آپ کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں پر جو ہے رسول پاک کی شان میں عرب کے پہلوان اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ آج فرانس میں دیکھیں واقعہ ہوا ہے، اس پر موقع لگے گا تو میں پوری تقریر کروں گا کہ گستاخ رسول ہے تو اس کی گردن کاٹ کر جو ہے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں جو حضور کی گستاخی کرے۔ تو آج فرانس میں کسی شخص نے، کسی ٹیچر نے معاذ اللہ رسول پاک کا جو آپ کیا کہیں کیریکیچر، یا معاذ اللہ جو ہے ہم اس کو عام بندے کے لیے کارٹون کہتے ہیں، استغفر اللہ، رسول پاک کی تو یہ معاذ اللہ یہ اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ٹیچر نے جو خاکہ بیان دکھایا، اسٹوڈنٹ نے اس کو مار دیا، اس کی گردن کاٹ کے الگ کر دی۔ فرانس کی گورنمنٹ نے اس مجاہد کو شہید کر دیا، وہ بھی جو ہے اس کی جان بھی چلی گئی، وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا، شہادت اس کو مل گئی۔ اب اندازہ کریں کہ رسول پاک کے نام پر آج بھی لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے ہی فرانس کے اس جنگل، آپ کہیں کہ اسلام کے اعتبار سے وہ جنگل ہے، وہاں پر اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، عورتوں پر نقاب پہننے پر پابندی ہے، سخت بدترین حکومت ہے اسلام کے اعتبار سے، لیکن آپ دیکھیں اس نے اپنی گردن کٹوا دی، رسول پاک کے نام پہ کٹوائی ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب شان بیان ہو تو یوسف علیہ السلام کی جو خواب کی تعبیر ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا تو کوئی سمندر ہے، لیکن آپ دیکھیں جو خواب کی تعبیر مشہور ہے، آپ کی معبر رؤیا مشہور ہیں، آپ کے 3 ہی تو خواب ہیں جو بیان ہوئے ہیں، باقی تو کوئی خواب بیان نہیں ہوا۔ 3 خواب کون سے ہیں؟ ایک بچپن میں خواب دیکھا ہے، اس کی آپ نے تعبیر بیان کی کہ چاند، سورج اور جو 11 ستارے۔ ایک جیل کا خواب ہے جو 2 قیدیوں نے پوچھا ہے، پھر ایک بادشاہ کا خواب ہے۔ یہ 3 ہی تو خواب ملتے ہیں، اور بھی خواب ہوں گے، لیکن کتابوں میں کتنے خواب ملتے ہیں؟
3 ملتے ہیں، لیکن جب بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے تو نہ جانے کتنے سینکڑوں خوابوں کی آپ نے تعبیر بیان فرمائی ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کے تو 3 خواب ہیں، اور میرے آقا کی شان یہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے پوچھتے کوئی خواب ہے تو پوچھ لو، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ تو یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، اسی لیے میرے آقا امام اہل سنت نے ایک جگہ کتنے شاندار انداز میں فرمایا ہے، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں سب تارے، تو ہے خورشید رسالت۔ یا رسول اللہ، آپ کیا جس کو عربی میں کہتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، کہ آپ جو ہے فضیلت کا سورج ہیں اور انبیاء سارے ستارے ہیں۔ امام شرف الدین بصری فرماتے ہیں یظہرن انوارها للناس فی الظلم، تو یہ جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورج ہیں، انبیاء کرام ستارے ہیں۔ تو اسی کو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں کہ رسول پاک کی کیا شان ہے۔ آپ دیکھیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، بجھ گئی تھی اور کرن و بدلی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارا نبی، اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں ماہ پارے، تجھ ہی سے نور لیا کرتے ہیں۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، ماہ پارے کا مطلب چاند کے ٹکڑے، چاند کے ٹکڑے، آپ ہیں خورشید، آپ ہیں سورج، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں، جب آپ چمکے ہیں تو سب تارے چھپ گئے ہیں۔ نہیں سمجھے، سب تارے کیسے چھپ گئے؟ جب رسول پاک کا دین آ گیا ہے سب شریعتیں ختم ہو گئی ہیں، سب شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ جب آپ کا دین روشن ہوا سب دین مٹ گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی روشنی دی، ایسے معجزے دیے ہیں، معجزے لے انبیاء کو دیے خدا نے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ آپ کو اللہ نے ایسے معجزے دیے، سب انبیاء کے معجزے کم ہیں، رسول پاک کے معجزے اس سے زیادہ ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں ماہ پارے، وہ سب چاند کے ٹکڑے ہیں انبیاء کرام، اور سارے چاند جو ہیں آپ سورج ہیں، سب آپ ہی سے نور لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ پورا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں بھی 2 منٹ کم ہے، پابندی سے آئیں۔ کہتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی ایسا نیک بندہ ہو، اس کی محبت کے صدقے آپ کو جو ہے ہم میں سے، کہتے ہیں ربیع الاول شریف کی برکت ہے، درود شریف کی برکت ہے۔ ابھی میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انگلش میں اس کی پروف ریڈنگ، اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ آدمی جب مدینہ شریف جاتا ہے تو ایک کام یہ کرے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ When he is in the august court of Prophet sallallahu alaihi wasallam، تو یہ کیا کرے کہ درود شریف پڑھے گا تو بہت ممکن ہے کہ اس کے فضائل میں سے یہ ہے کہ عین فجر کے بعد اس کو رسول پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ جب پوری رات پڑھے گا تو فجر کے بعد سوئے گا تو ممکن ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو پابندی سے شریک ہو، درود شریف کی کثرت کرے، کرتے کرتے جو ہے ان کی یاد میں جب آنکھ لگ جائے تو پتہ چلے کہ خواب میں خود ہی تشریف لے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، یہ اکثر ٹارگٹ ہے، یہ مقصد ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے